کے خلاف جنگ بھرپور انداز میں جاری رہے گی۔ کور کمانڈرز کانفرنس سے ہم دشمنوں کو دو ٹوک پیغام دے دیا گیا۔ جنگ بھرپور انداز میں آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کی زیر صدارت 254ویں کور کمانڈر کانفرنس 2 دن جاری رہنے والی کور کمانڈرز کانفرنس میں پاک فوج کے پیشہ وارانہ تنظیمی امور پر تفصیلی تبادلہ خیال ہوا۔ ISPR کے مطابق کور کمانڈرز کانفرنس میں اس عزم کا اعادہ کیا گیا کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ بھرپور انداز میں جاری رہے گی۔ عوام کی امنگوں کے مطابق بلا تفریق دہشت گردی کا خاتمہ کیا جائے گا۔ استعفی کی تکرار، مگر اسپیکر کے سامنے پیش ہونے سے کیا صاف انکار۔ اسپیکر قومی اسمبلی PTI اراکین کے استعفوں کی تصدیق کے لیے راہ ہی تکتے رہ گئے، کل پیش ہونے کا بہانہ بنا دیا۔ ہم نے اسمبلی نہیں بیٹھنا، ہمارے استعفے منظور کریں، کپتان اور ان کے کھلاڑیوں کی تکرار، مگر اسپیکر کے بلانے پر کر دیا پیش ہونے سے صاف انکار۔ آج PTI اراکین نے قومی اسمبلی سے استعفوں کی تصدیق کے لیے پیش ہونا تھا، مگر اسپیکر قومی اسمبلی راہ تکتے ہی رہ گئے۔ قومی اسمبلی کے اسپیکر راجہ پرویز اشرف تحریک انصاف کے وفد سے آج ملنے کو 10 بجے آفس آ بیٹھے، مگر یہ کیا، PTI اراکین نے قومی اسمبلی نہ جانے کہاں چھپ کر بیٹھ گئے کہ کوئی اتا پتہ نہیں۔ اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف نے PTI کے چیف ویپ عامر ڈوگر کو فون گھمایا اور استعفوں کی تصدیق کے لیے بلایا، مگر ہیلو حجت کر کے PTI اراکین میں سے کچھ نہ آیا۔ عامر ڈوگر نے صاف جواب دیتے ہوئے کہا کہ PTI کا وفد کل ملاقات کے لیے آئے گا۔ وفاقی وزیر برائے ماحولیاتی تبدیلی شیری رحمان کہتی ہیں تحریک انصاف کے رہنما نے تصدیق کر دی ہے کہ وہ پارلیمان میں اپنا کردار ادا کرنے کو تیار ہیں۔ شیری رحمان کہتی ہیں کہ صرف ایک شخص کی انا کی وجہ سے PTI ارکان باہر بیٹھے ہیں۔ تحریک انصاف کو اسمبلی چھوڑنے اور توڑنے کا مشورہ حکومت نے نہیں دیا۔ تحریک انصاف کو اگر سنجیدہ پارلیمانی سیاست میں دلچسپی ہوتی تو وزیر خارجہ کی پیشکش پر نظر ثانی کرتے۔ حکومت پر غیر سنجیدگی کا الزام حقائق کے برعکس ہے۔ کیا تحریک انصاف کے رہنما عمران خان کے فیصلوں کا ذمہ بھی اب وفاقی حکومت پر ڈالیں گے؟ جیالہ پھر کپتان پر برس پڑا۔ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل انعام میمن کی پریس کانفرنس، کہا عمران خان کو اب کوئی نہیں بچا سکتا۔ توشہ خانہ میں سب سے بڑا ڈاکو تو عمران خان خود نکلا، ان کے اناڑی پن نے ہی ملکی معیشت کی ناؤ کو ڈبو دیا۔ آخر کیا وجہ ہے کہ اب تک عمران خان قانون کے شکنجے میں نہیں آ سکا؟ پیپلز پارٹی رہنما نے موجودہ حکومت کے IMF کے پاس تاخیر سے جانے کی غلطی کا بھی اعتراف کر لیا۔ تو یہ ایک احسان فراموش شخص ہے عمران خان، یہ وہ شخص ہے جو اس وقت اس ملک کے لیے ایک ناسور کا کردار ادا کر رہا ہے۔ ملک کی معیشت آج ایک برے حال میں ہے، اس کو مانتے ہیں، ایک پریشر میں ہے، لیکن یہ ریکور ہو سکتی ہے۔ لیکن اس معیشت کی وہ اس نہج پہ پہنچانے میں صرف اور صرف ایک شخص اس کا ذمہ دار ہے، اس کا نام ہے عمران خان نیازی۔ ان ساری چیزوں کے پیچھے عمران خان کا کرمنل مائنڈ شامل ہے، عمران خان کی وہ کرمنل سوچ شامل ہے جس کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے اس ملک میں افراتفری پھیلانا، اس ملک میں لوگوں کو غلط راہ پہ لگانا۔ سیاسی و معاشی عدم استحکام، سبھی پریشان، حالات سنبھالنے کے لیے ملک میں ٹیکنوکریٹ نگران حکومت کی باز گشت سنائی دینے لگی۔ سوشل میڈیا پر شور بڑھا تو چیئرمین PTI عمران خان نے بھی ٹیکنوکریٹ حکومت آنے کا خدشہ ظاہر کر دیا۔ ملک کی غیر یقینی سیاسی اور معاشی صورتحال، حکومت اور اپوزیشن میں بڑھتی دوریاں، پنجاب اور وفاق کی کشمکش، وطن عزیز کے معاملات سنبھالنے کے لیے نگراں ٹیکنوکریٹ حکومت کے قیام کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ سوشل میڈیا پر شور بڑھا تو چیئرمین PTI بھی خاموش نہ رہے۔ لاہور میں سینئر صحافیوں سے گفتگو میں عمران خان نے کہا ٹیکنوکریٹ حکومت لانے کا شوشہ چھوڑا جا رہا ہے، الیکشن ہوتے نظر نہیں آ رہے۔ حکومت سے زیادہ پیچھے بیٹھے لوگوں کا الیکشن کے لیے راضی ہونا ضروری ہے۔ خدشہ ظاہر کیا کہ ملک کے دیوالیہ ہونے کا خطرہ 90% تک بڑھا ہے۔ ماہر معاشیات اور سابق چیئرمین FBR شبر زیدی نے نچی نیوز چینل سے گفتگو کرتے ہوئے کہا معیشت ٹھیک کرنے کے لیے طویل مدتی نگراں حکومت سب کی خواہش ہے۔ نگراں حکومت وہ فیصلے کرے گی جو سیاسی حکومت نہیں کر سکتی۔ ایمرجنسی لگا کر معاشی ایمرجنسی لگائی جا سکتی ہے، معیشت بچانے کے لیے اہم فیصلے کرنا ہوں گے۔ رہنما تحریک انصاف فواہ چودھری نے میڈیا ٹاک میں 2 ٹوک انداز میں کہہ دیا ملک کے مسائل کا حل شفاف انتخابات ہیں، طویل عرصے کے لیے ٹیکنوکریٹ حکومت بنی تو مزاحمت کریں گے۔ اسٹیبلشمنٹ نے ایک غلطی کی، ایک بہترین حکومت کو جس طرح سے گھر بھیجا گیا اور PDM کے یہ جو جوکرز ہمارے پہ مسلط ہوئے، اس کے بعد دوسری بڑی غلطی یہ ہے کہ اب سوچنے میں آپ کہہ رہے ہیں کہ اس حکومت کو گھر بھیج کے ہم 2.5 سال کے لیے ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ بنا دیں۔ دیکھیں یہ پاکستان کے ساتھ
یہ تجربے اور مذاق بند ہونا چاہیے. پاکستان کا ایک آئین ہے, اس آئین کے اندر پاکستان کا جو سیاسی ڈھانچہ ہے اس کے بارے میں وضاحت سے اور صراحت سے لکھ دیا گیا ہے. فواد چودھری نے ٹویٹ میں لکھا, ملک کا بحران معاشی سے کہیں زیادہ سیاسی ہے. صرف عمران خان کو روکنے کے لیے اس طرح کی اسکیمیں بنانا ملک کے مفاد کو پسے پشت ڈالنے کے مترادف ہے. انتخابات آئین و قانون کے مطابق اپنے وقت پر ہوں گے. وزیر خارجہ بلاول بھٹو نے واضح کر دیا, کہا اسمبلیوں کو اپنی آئینی مدت پوری کرنی چاہیے. عمران خان غیر جمہوری رویہ ترک کریں, انا اور ضد چھوڑیں اور عوام کے مسائل پر توجہ دیں. الیکشنز تو آئین کے مطابق اور قانون کے مطابق پارلیمان کا ایک ٹرم ہے اور پارلیمان ٹرم پورا کرتا ہے اور پھر الیکشنز ہوتے ہیں. اور پاکستان کی جمہوری تحریک میں ہم نے یہ کامیابی حاصل کیا ہے کہ پہلے ہر 2 سال بعد 3 سال بعد پارلیمان گر جاتا تھا, ٹوٹ جاتا تھا. اب ہم نے 2007 سے لے کے 2013 تک اور 2013 سے لے کے 2018 تک اپنا پارلیمان کا ٹرم پورا کیا اور یہ تیسرا پارلیمان ہے جو اپنا ٹرم مکمل کرنے جا رہے ہیں. اگر الیکشنز ٹائم پہ ہوں گے تو پھر عمران کا سہولت کار کسی بھی ادارہ میں نہیں رہے گا اور اس کا اس بات کی بہت پریشانی ہو رہی ہے جس کی وجہ سے وہ جھوٹ کی سیاست, نفرت کی سیاست, تقسیم کی سیاست, گراؤ جلاؤ کی سیاست, جھوٹے الزامات کی سیاست, ہر قسم کا ہتھ کنڈا استعمال کرنے کی کوشش کر رہی ہے کہ وہ پارلیمان کا ٹرم جمہوریت کا ترقی کو روکے اور اپنا انا پہ, اپنا ضد پہ وہ اس وقت جب 1/3 ہمارا ملک آج تک سیلاب کے اثرات سے گزر رہے ہیں. متحدہ قومی موومنٹ پھر سے متحد ہونے کو تیار. گورنر سندھ نے تمام دھڑوں کو رام کر لیا. جلد ایم کیو ایم پاکستان, پی ایس پی اور متحدہ بحالی کمیٹی والے ایک ہی پلیٹ فارم پر دکھائی دیں گے. نیا سال نئی ایم کیو ایم. کراچی کی سیاست میں ڈرامائی تبدیلی. گورنر سندھ نے وہ کر دکھایا جو ہونا ممکن نظر نہ آتا تھا. نئی ایم کیو ایم پاکستان کے قیام کا فارمولہ طے پا گیا. ایم کیو ایم پاکستان کے خالد مقبول صدیقی, مصطفیٰ کمال کی پاک سرزمین پارٹی اور متحدہ بحالی کمیٹی کے ڈاکٹر فاروق ستار اب ایک پلیٹ فارم پر نظر آئیں گے. ذرائع کے مطابق تمام دھڑوں نے ایم کیو ایم پاکستان میں واپسی کے لیے رضامندی ظاہر کر دی. ایم کیو ایم پاکستان جلد جنرل ورکرز اجلاس بلائے گی. کنوینئر خالد مقبول صدیقی دھڑوں کی واپسی کے معاملے پر کارکنان کو اعتماد ملیں گے. ایم کیو ایم پاکستان کا وفد دھڑوں کے دفاتر کا دورہ کرے گا. دورے کے موقع پر باضابطہ طور پر ایم کیو ایم پاکستان میں واپسی کے لیے دعوت دی جائے گی. ذرائع بتاتے ہیں نئی ایم کیو ایم پاکستان میں انیس قائم خانی تنظیمی, مصطفیٰ کمال وزارتی اور فاروق ستار سیاسی امور دیکھیں گے. نئی تنظیم میں ایم کیو ایم لندن اور آفاق احمد گروپ شامل نہیں ہوگا. وزیر خزانہ اسحاق ڈار کی ملک ڈیفالٹ ہونے کی تردید. پاکستان کیوں ڈیفالٹ کرے گا؟ اسحاق ڈار کا ملک ڈیفالٹ ہونے کی گردان کرنے والوں سے سوال. کراچی میں اسٹاک ایکسچینج میں تقریب سے خطاب میں کہا, پاکستان کا ڈیفالٹ ہونے کا کوئی چانس نہیں. ثابت کر سکتا ہوں پاکستان ڈیفالٹ نہیں ہوگا. پاکستان کے ڈیفالٹ کا روز رونے والے کس کے لیے کام کر رہے ہیں؟ مشکل حالات ضرور ہیں مگر ڈیفالٹ کا خطرہ بالکل نہیں ہے. سنگین مسائل ہیں لیکن ہمیں ان کا حل نکالنا ہے. سنتے جی ڈیفالٹ ہوگا, اجی ڈیفالٹ ہوگا, اور بھائی کیسے ڈیفالٹ ہوگا؟ دیر از نو چانس that پاکستان will default. انشاءاللہ پاکستان will survive. We are managing. ہاں ٹائٹ پوزیشن ضرور ہے, وہ 24 بلین کے ریزرو نہیں ہے جو 2016 میں ہم لے کے گئے تھے, but that is not حکومت fault, that is not my fault. The fault is in the system and we must ensure کہ پاکستان کو سب آگے لے کے چلیں. پاکستان آگے جا سکتا ہے اور انشاءاللہ پاکستان آگے جائے گا. میں ہوں نہ ہوں, آپ ہوں نہ ہوں, پاکستان ہے بیوٹیفل فیوچر. اور اگر ہم مل کے انشاءاللہ ابھی بھی کریں گے, پھر شروع ہو گیا ایک ریٹورک کہ یہ بانڈ پے نہیں ہوگا. اچھا جی بانڈ پے نہیں ہوگا, اس پہ اسپیکولیشن شروع ہو گئی. بانڈ پے ہو گیا, ابھی پھر وہ جو سوڈو انٹلیکچوئلز ہیں they keep coming. وہ لوگ ہیں جو پاکستان کو اس نہج پہ لانے والے ہیں. لیٹ بی کانشیس. آپ ان کی بات سنیں, آپ ڈسیمینیٹ کریں انفارمیشن کہ پاکستان انشاءاللہ ڈیفالٹ نہیں کرے گا. I can take anybody into any discussion کہ میں آپ کو ثابت کر سکتا ہوں انشاءاللہ پاکستان ڈیفالٹ نہیں کرے گا. خبریں ہوں گی بریک کے بعد ساتھ رہی. پہلے امپورٹ کو روک کر انڈسٹری تباہ کر دی جس سے تمام کارخانے بند ہو گئے. اب ملک کے پاس ڈالر کی شدید قلت ہے. سابق وزیر خزانہ حماد اظہر کی حکومت پر تنقید. کہا کہ حکومت کی جانب سے کوئی اقدام دکھائی نہیں دے رہا کہ اس معیشت کو کیسے سنبھالنا ہے. معیشت مسلسل ایک فری فال کے اندر ہے اور کوئی ایسی انٹرونشن ابھی تک, کوئی ایسی پالیسی
یا کوئی ایسا ہمیں آثار نظر نہیں آ رہے یا مارکیٹ کو بھی نظر نہیں آ رہے کہ جس سے ہمیں ایسا محسوس ہوئے کہ اس گرتی ہوئی معیشت کو بچانے کے لیے کوئی قدم جو ہے وہ اٹھایا جا رہا ہے۔ اگر آپ دیکھیں ڈالر کی صورتحال تو ڈالر کو انہوں نے امپورٹس کو مستقل چوک کر کے، یعنی را مٹیریل کی امپورٹ، اسپیئر پارٹ کی امپورٹ، ہر چیز کی امپورٹ کو ایل سیز کو روک کے انہوں نے ڈالر کو اپنی جگہ مستحکم رکھا ہے، لیکن وہ بھی اب سلپ ہونا شروع ہو گیا۔ اور اگر آپ ڈالر لینے جائیں جس ریٹ پہ حکومت اس کو نشر کر رہی ہے، تو نہ بینک اس ریٹ پہ آپ کی ایل سی کھولنے کو تیار ہیں، نہ آپ کو اوپن مارکیٹ میں آسانی سے بآسانی ڈالر ملتے ہیں، اور اگر ملتے ہیں تو بہت مہنگے ریٹ پہ، 250 روپے 260 روپے کے اوپر اوپن مارکیٹس جو ہیں وہاں پہ ڈالر جو ہے اب دستیاب ہو رہا ہے۔ کابینہ کا دہشت گردی کے فریز کو جڑ سے اکھاڑنے کا عزم، توانائی بچت پلان پر عمل درآمد کا جائزہ لیا، سرکاری دفاتر میں بجلی کی کھپت 30% کم کرنے کے لیے وزیراعظم نے کمیٹی بنانے کی ہدایت کر دی، ونڈ پارک کی استعداد سے متعلق رپورٹ آئندہ اجلاس میں پیش ہوگی۔ کابینہ نے ملک کی سیاسی اور معاشی صورتحال کا بھی غور کیا، ای سی سی اور نجکاری کمیٹی کے فیصلوں کی توثیق کی گئی۔ وزیراعظم کی زیر صدارت اجلاس میں توانائی اور کسان پیکج پر عمل درآمد کا معاملہ توجہ کا مرکز رہا۔ شہباز شریف نے کہا، ایندھن قیمت میں امپورٹ بل میں کمی کے لیے توانائی بچت پلان پر عمل درآمد ناگزیر ہے۔ وفاقی کابینہ کے 8 نکاتی ایجنڈے پر تفصیلی غور ہوا۔ الیکٹرک بائکس کی تیاری کے لیے 22 کمپنیوں کو لائسنس دیے۔ وزارت صنعت و پیداوار کی کابینوں کو بریفنگ دی۔ وزیر اعظم کا پلان اقتصادی رابطہ کمیٹی میں پیش کرنے کی ہدایت۔ کابینہ نے کمیٹی برائے سویا بین کی رپورٹ اور گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ کمرشل ٹرانزیکشن ایکٹ 2022 کی منظوری کے علاوہ ون سٹاپ سروس ایکٹ کی بھی منظوری دے دی، جبکہ پیٹرولیم ڈویژن کی سفارش پر تاج فیلڈ کو کمرشل بنیاد پر 14 کلومیٹر ایریا لیز پر دینے کی بھی منظوری دے دی گئی۔ کابینہ اجلاس میں ای سی سی اور کابینہ کی نجکاری کمیٹی کے فیصلوں کی توثیق اور لیگی رکن اسمبلی محمد اشرف کی گرفتاری کی مذمت کی گئی۔ دہشت گردی کے واقعات میں شہید ہونے والوں کے لیے فاتح خوانی کی گئی۔ قافلیگی رہنما طارق بشیر چیمہ کی بھی زراعت و معیشت کو لے کر تنقید، گندم درآمد کرنے کا ذمہ دار سابق حکومت کو ٹھہرا دیا۔ پریس کانفرنس میں کہا کہ ملک کی معیشت کسان سے جڑی ہے، ان کی مشکلات ختم کر کے ہی معاشی بحران سے نکلا جا سکتا ہے۔ ہمیں آج زرعی مصنوعات درآمد کرنا پڑ رہی ہیں۔ بلوچستان اور سندھ میں حالیہ سیلاب کی وجہ سے فصلیں تباہ ہوئیں۔ سوئنگ ابھی چل رہی ہے تو الحمدللہ ابھی تک کا جو یہ کل تک کی رپورٹ ہے 91% جو ہمارا ٹارگٹ تھا سوئنگ کا گندم کا وہ آلموسٹ ہم نے اچیو کر لیا ہے، اور ابھی بھی میرے خیال میں کچھ 2-4-5 دن ہیں اور سوئنگ کے، تو امید ہے کہ یہ تھوڑا سی پرسنٹیج جو ہے یہ پنجاب کا جو ٹارگٹ تھا وہ 16.48 ملین ایکڑز تھا، اور اس کی جو اچیومنٹ ہے وہ 16.3 ملین ایکڑز ہے، کچھ 97%، 97% انہوں نے اچیو کیا ہے۔ سندھ میں 2.79 تھا ملین ایکڑز، اس میں 2.07 ایکڑز وہ بھی کوئی تقریباً 74% اچیو ہو گیا۔ کے پی کے کا 2.22 ملین ایکڑ تھا، وہ 1.99 ملین ایکڑز اچیو ہو گیا ہے۔ پی ٹی آئی رہنما موجودہ سیاسی اور معاشی صورتحال کو لے کر وفاقی حکومت کے خلاف پھٹ پڑے، ملک کتنا تباہ کریں گے؟ اسد عمر نے سوال اٹھا دیا۔ فواد چودھری نے کہا بحران سے نکلنے کا واحد حل الیکشن ہے۔ عمران اسماعیل بولے وفاقی حکومت راہ فرار ڈھونڈ رہی ہے۔ ترجمان تحریک انصاف فواد چودھری کہتے ہیں حکومت کو ہٹا کر طویل عرصے کا ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ بنانا احمقانہ سوچ ہے۔ ملک میں سیاسی بحران سب سے زیادہ عمران خان کو روکنے کے لیے اسکیمیں بنانا ملکی مفاد کو پس پش ڈالنے کے مترادف ہے۔ مسائل کا واحد حل الیکشن ہے۔ ملک میں ڈالرز کی شدید قلت ہو گئی۔ رہنما پی ٹی آئی اسد عمر نے دعویٰ کر دیا ملک کو مزید کتنا تباہ کریں گے یہ لوگ، سوال بھی اٹھا دیا۔ سابق گورنر سندھ عمران اسماعیل نے کہا حکومت انتخابات سے راہ فرار کے لیے ہر ہتھ کنڈا استعمال کر رہی ہے۔ اسلام آباد کے انتخابات بہانے سے ملتوی کرائے گئے۔ خدشہ ہے کہ کراچی کے بھی انتخابات نہیں ہوں گے۔ سندھ حکومت کراچی کو ایک ایڈمنسٹریٹر سے چلانا چاہتی ہے۔ معیشت تباہ ہو چکی۔ اسحاق ڈار کو معیشت کا جادوگر سمجھا جاتا تھا، ان کے قدم رکھنے سے معیشت کہاں سے کہاں چلی گئی۔ رہنما پی ٹی آئی مزمل اسلم نے بھی ملک دیوالیہ ہونے کا دعویٰ کر دیا۔ کراچی میں پریس کانفرنس میں کہا کہ ملک کے ریزرو صرف 6 ارب ڈالر رہ گئے، 1 سے 2 ماہ میں ریزرو ختم ہو جائیں گے۔ حماد اظہر نے لکھا کہ پی ٹی ایم حکومت ایک نالائق ترین حکومت کا نام ہے، ان کی نااہلی کی وجہ سے صنعتوں کی بڑی تعداد ویسے ہی بند ہے۔
संगीन मौशी हालात कौमी सलामती का मसला बन गए हैं। जिस मुल्क में ट्रैवल एडवाइजरी जारी हो जाए वहाँ सरमायाकार खाक हो आएगा। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद के फिर ट्वीट में सियासी हरीफों पर वार। लिखा 13 पार्टियां और उनके हमनवा इमरान खान को ज़बरदस्ती धमकी से असम्बली बुलाकर मौशी तबाही में शरीक करना चाहते हैं। मशरिक और मगरिब दोनों तरफ सरहदों पर हालात ख़राब हैं। खबरें होंगी ब्रेक के बाद, साथ रहिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात से मुतालिक इंट्रा कोर्ट अपील गैर मौसर करार दे दी। अदालत ने रिमार्क्स में कहा कि इस्लामाबाद में बल्दियाती इलेक्शन न करवाना तौहीन अदालत में आता है। न पिछली हुकूमत ना ही ये हुकूमत बल्दियाती इंतखाबात करवाना चाहती है। इतना सा शहर है, बेड़ा गर्क करके रख दिया है शहर का। इलेक्शन कमीशन इंतखाबात करवाने में दिलचस्पी ही नहीं रखता क्या? इलेक्शन कमीशन के बल्दियाती इलेक्शंस के फैसले के खिलाफ पीटीआई की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी सुनवाई न हुई। अदालत ने इंट्रा कोर्ट अपील गैर मौसर करार दे दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में बल्दियाती इलेक्शंस न करवाना तौहीन अदालत में आता है। इतना सा शहर है जिसका बेड़ा गर्क कर दिया है। इलेक्शन कमीशन का ये काम नहीं कि हुकूमत की तरफ देखे। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए कि इलेक्शन कमीशन इलेक्शंस करवाने में दिलचस्पी नहीं रखता। ये बताएं क्या वफाकी हुकूमत पहले सोई हुई थी? हम क्यों ना एडमिनिस्ट्रेटर की पावर को मुअत्तल कर दें। ना पिछली हुकूमत ना ही ये हुकूमत बल्दियाती इलेक्शंस करवाना चाहती है। अदालत ने इस्तफसार किया कि इलेक्शन का शेड्यूल आने के बाद क्या यूनियन काउंसिल की तादाद बढ़ाई जा सकती है। सवाल ये है कि ये शहरी बगैर मुंतखब नुमाइंदों के हैं। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि जब असम्बली का इजलास चल रहा हो तो ऑर्डिनेंस क्यों जारी करते हैं? असम्बली नहीं चला सकते तो फिर ना बैठा करें। इलेक्शन कमीशन ने कैसे लिख दिया कि हाई कोर्ट ने हिदायत की थी इलेक्शन मुलतवी करने की? क्या इस सूरत हाल में हम इलेक्शंस करवाने का हुक्म दे सकते हैं? वफाकी हुकूमत कैसे अंडरटेकिंग देगी जो पहले सुप्रीम कोर्ट भी दे चुके? इस्लामाबाद बल्दियाती इंतखाबात से मुतालिक तफसीली फैसला भी जारी कर दिया गया। तहरीरी फैसले में कहा गया कि इस्लामाबाद में यूनियन काउंसिल की तादाद का तयन वफाकी हुकूमत का इख्तियार है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से जारी करदा तहरीरी फैसले में कहा गया इलेक्शन कमीशन यूनियन काउंसिल्स की तादाद के मुताबिक हल्का बंदी का पाबंद है। बल्दियाती कानून में पार्लिमान ने तरमीम करके सदर को भिजवा दी हैं। तरमीम के मुताबिक मेयर का इंतखाब बराह रास्त और इलेक्शन के दिन ही होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहकाम वाज़ेह हैं कि सूरत हाल में इंतखाबी शेड्यूल जारी नहीं हो सकता। इलेक्शन कमीशन ने वफाकी हुकूमत को बल्दियाती इंतखाबात का इल्तवा रुकवाने के लिए कानून साजी करने पर ख़त लिख दिया। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन की जानिब से वफाकी हुकूमत को लिखे गए ख़त में कहा गया कि कानून बनाया जाए कि लोकल बॉडीज़ की मुद्दत ख़त्म होने में 3 माह रह जाएं तो एक्ट तब्दील नहीं किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन का कहना था कि इलेक्शन एक्ट में तब्दीली के बाद इलेक्शन कमीशन की तैयारियां ज़ाया हो जाती हैं। जो भी कानून साजी की जाए वो बल्दियाती हुकूमतों को मुद्दत ख़त्म होने से कबल की जाए। नायब अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान मियां मोहम्मद असलम कहते हैं इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी करके शहरियों के हक पर डाका डाला गया। इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ भरपूर तहरीक चलाएंगे। क्या इलेक्शन करवाने, कानून और आइन बनाने से जमहूरियत आ जाती है? पीपल्स पार्टी रहनुमा कमर जमान कायरा का सवाल। इदारे खड़े करने और इमारतें बनाने से जमहूरियत नहीं आती। दुनिया में जहां जमहूरियत आई वहां मुआशरे तब्दील हुए हैं। मजीद खबरें ब्रेक के बाद, साथ रहिए। मुल्क भर में महंगाई की शरह में इजाफे का सिलसिला थम न सका। वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद में बढ़ती महंगाई ने शहरियों को हिला के रख दिया। शहरी महंगे दामों सब्जियां और फल खरीदने पर मजबूर हैं। महंगाई का तूफान, अवाम का खत्म न हुआ इम्तिहान। हफ्ता बार बाजार भी सस्ते न रहे। सब्जियों और फलों की कीमतें अवाम की पहुंच से बाहर हो गईं। शहरी कहते हैं नौबत फाकों तक आ पहुंची है। सब्जियों की कीमतें भी आसमान से बातें कर रही हैं। ज्यादा बढ़ गई है कि आम आदमी जो है उसके बस की बात नहीं है, यानी कि बड़ी मुश्किल से गुजारा कर रहे हैं।
एक वक्त की खाते हैं, एक वक्त की नहीं खाते। हुकूमत को चाहिए कि यार गरीबों का ख्याल करे। बढ़ती महंगाई से आवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए हुकूमती दावों की कलई भी खुल गई। महंगाई के मारे आवाम दुहाइयां देने लगे। सब्जियों और फलों की कीमतें आम आवाम की कुव्वत खरीद से बाहर हो चुकी हैं। जबरी टैक्स के निफाज के खिलाफ बल्तिस्तान भर में मुकम्मल शटरडाउन हड़ताल है। अवामी एक्शन कमेटी और अंजुमन ताजरान ने अवामी चरागाहों को खालसा सरकार करार देने और बिजली के वाजिबात में इजाफे को मुस्तरद कर दिया है। दिलशाद शिगरी की रिपोर्ट। बिजली के वाजिबात में इजाफा क्यों किया? चरागाहों को खालिसा सरकार भी करार क्यों दिया? ताजिर कम्युनिटी सरापा एहतजाज। आटे की किल्लत ने 2 वक्त की रोटी का हुसूल मुश्किल बना दिया। दिन भर एहतजाज करते शहरियों ने कारोबारी मराकज बंद कर दिए, जिसके बायस मुसाफिर और मरीज रुल गए। शहरियों ने मुतालबा किया हुकूमत फौरी इजाफी नाफिज शुदा टैक्स वापस ले और आर्जी को हकीकी मालकान की मिल्कियत करार दे, वरना हड़ताल का सिलसिला जारी रहेगा। आगाली और शेख जवाद ने कहा, हमें मुख्तलिफ वादों से बेवकूफ़ बनाया जा रहा है जो मजीद नहीं चलेगा। हर एक को हम 4-4 किलो देंगे और अक़वाम मुत्तहिदा ने 5-5 किलो का अथॉरिटी दिया है। ये तुम हमें सदका नहीं दे रहे हो। बल्तिस्तान के सिविल सोसाइटी उलमा और वकला ने भी हड़ताल की मुकम्मल हिमायत का ऐलान कर दिया। तो आज का ये एहतजाज गिलगित बल्तिस्तान भर में मनाया जा रहा है और हम गिलगित बल्तिस्तान ताजिर बरादरी के जितने भी एहतजाज हैं उनकी हम भरपूर तायद करते हैं। और सूबाई हुकूमत उससे पिछला सारे हुकूमतें हुकूमत में आने के बाद इनके चेहरे बदल जाते हैं। पूरा जीवी में अवाम एक इशू के वजह से मैदान निकला हुआ हूँ, क्योंकि अवाम का भी मुतालबा है हुकूमत को, सूबाई हुकूमत को, वफाकी हुकूमत को पहले आइनी हुकूक दे दो, इसके बाद आप लोग जो टैक्सेस नाफिज करना है करो। शहरियों का कहना है कि आइनी सूबे का सेटअप मिलने तक सूबाई हुकूमत की जानिब से मुख्तलिफ तरीकों से टैक्स का निफाज गैर कानूनी है। यहाँ पर लेंगे ब्रेक। हमारे बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए सच न्यूज़।